مضمون گمراہ کے 10ویں ایپیسوڈ میں بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خدا کے خادم یسوع المسیح میں آپ سب کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے خوش آمدید۔ تو میرے عزیزوں، گمراہ کے 10ویں ایپیسوڈ میں جو ہم گمراہی کی 10ویں وجہ جاننے اور سیکھنے والے ہیں، اس کے لیے جو سندی آیت کا ہم نے انتخاب کیا سو کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ اس کا 12واں باب اور اس کی نامی آیت کو کلام خدا سے ہم پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو میرے عزیزوں، گمراہی کی 10ویں وجہ ابلیس اور اس کے فرشتے ہیں، اور یہ بھی کوئی معمولی سی وجہ نہیں۔ یہ گمراہی کی وہ وجہ ہے جس سے پورا جہان گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، اور اس میں سے فقط صرف وہی بچتے ہیں جتنے خدا کی قربت میں اور اس کی نزدیکی میں اور یسوع مسیح میں پوست ہیں۔ اسے جاننے سمجھنے سیکھنے کے لیے آئیے ہم چھوٹی سی دعا کریں۔ میرے ساتھ سب مل کے دعا کیجیے۔ قدوس قدوس رب الفاضل شکر رب زمین و آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے فضل دیا کہ ہم تیرے کلام کو بیان کر پائیں۔ اے میرے خدا، کلام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں خیالوں سوچوں اور ہمارے کانوں کو کھول دیجیے تاکہ ہم خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، خدا پاک رو اسی طرح ہمارے ذہنوں کو کھولیے جیسے تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، تاکہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہم بھی جب تیرے کلام کو بیان کریں تو ہمارے ذہن کھول دیجیے تاکہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں، اور جتنے سنے ان کے ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو ان کے کانوں کو کھول دیجیے تاکہ وہ خوب اچھے سے سن سکیں اور اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو آپ سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کی قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگ کے دعا بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، گمراہی کی 10ویں وجہ کلام خدا میں سے جس آیت کو ہم نے انتخاب کیا اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو یہ ایک بڑا ہجوم ہے، اور یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں اور ان ابلیسی شیطانی روحوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو زمین پہ گرا ہوا ہے، اور یہ اپنے کام میں مصروف عمل ہیں، اور یہ ایک دو کو نہیں بلکہ یہ پورے جہان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں اور بتیرے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کلام خدا کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ گرا دیا گیا ہے اور پورے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں اپنے خدا کی قربت اور اپنے خدا کی نزدیکی میں آنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، دوسرا حوالہ کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں تimotheus کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ نبوتیں ہیں جو پہلے ہی سے اس زمانے کے لیے، آئندہ یعنی آخر زمانے کے لیے بیان کی گئی ہیں اور جو ہمیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور
بہت ساری گمراہ کرنے والی شیطان کی روحیں، ابلیس اور اس کے فرشتے گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ آ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ یہ انسانوں ہی کو استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کے اندر ہو کر یہ تعلیم، ایسی ایسی تعلیم بیان کرتے ہیں اور شیاطین کی تعلیم دے کر لوگوں کو اکھاڑتے ہیں اور عجیب عجیب کام ان کی زندگیوں میں ان کے سامنے لا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں اور وہ ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، خداوند کے اندر پیوست رہیں گے، یسوع مسیح میں لگے رہیں گے اور پاک روح کی قوت سے بھرے ہوں گے اور لباس قوت کو پہنے رہیں گے اور روح کی ہدایت، روح القدس کی ہدایت سے چلیں گے، وہی اس زمانے کے اندر قائم رہ سکتے ہیں۔ اور جو کلام خدا کو پڑھتے اور اس سے پیار کرتے ہیں اور پورے دل سے خدا کے طالب اور اس کے دیدار کے طالب رہتے ہیں، وہی ان شیطانی روحوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10ویں وجہ شیطان اور اس کے فرشتے اور شیطانی روحیں گمراہ کرنے والی ہیں۔ 10ویں وجہ جو ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتے اور شیطانی روحیں ہیں جو بنی نوع انسان کو گمراہ کر رہی ہیں، اور انسان ان کی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور تیموتھیوس ہی کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا خادم حلیمی سے مخالفوں کو تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے اور وہ حق کو پہچاننے اور خدا کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ جیسے ہم نے مکاشفہ میں پڑھا کہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتے پورے جہان کو گمراہ کرتے ہیں، تو ہر بنی نوع انسان کے گلے میں انہوں نے ایک پھندا ڈال رکھا ہے۔ وہ پھندا اس کے خیالوں کا، سوچوں پہ، ہر چیز پہ وہ اپنا قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ پھندا ٹوٹتا کس طرح ہے، یہ پھندا، اس پھندے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کی اسیری میں نہیں رہتے، جب ہم خدا کی اسیری میں یعنی اس کی قید میں رہنا پسند نہیں کرتے، تو خدا کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بولنا خدا کی مرضی سے نہیں ہمارا ہوتا اور کلام خدا سے ناواقف ہوتے ہیں، تو ابلیس کو آسانی سے ہمارے گلے کے اندر پھندا ڈالنے میں اسے آسانی ہوتی ہے، اور ہم ابلیس کی ان روحوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن وہ کلام خدا سے بنی ہوئے انسان کو دور کرتا ہے، وہ خادموں سے رفاقت توڑتا ہے، چرچ کلیسیا سے انسان کی رفاقت کو ختم کرواتا ہے۔ یہ اس کی چالیں اور یہ اس کے منصوبے ہوتے ہیں تاکہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، گناہ میں پھنستا چلا جائے اور یہ پھندا مضبوط ہوتا جائے، اور انجام اس کا ہمارے ساتھ جب ہم دوزخ میں پڑے تو یہ بنی نوع انسان بھی دوزخ میں پڑے، اور اس کی وجہ گمراہی اور برگشتگی ہے۔ جو انسان اپنے ایمان سے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلے تیموتھیوس کے 5ویں باب کی 15ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو کلام خدا میں ہمیں یوں ملتا ہے، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، یہ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ بہت سارے مرد بھی ہیں، بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو گمراہ ہو کر شیطان کی پیروی کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ وہ طرح طرح کے علم پڑھتے ہیں، آج کل تو دیواروں کے اوپر بلکہ میڈیا کے اوپر اشتہارات آ رہے ہیں، فلانا مسیح عامل، فلانا مسیح عالم۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو مسیحی ہیں لیکن کام جادوگری سے لیتے ہیں اور شیطان کی پیروی پورے طور سے کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کی جادوگری کرتے ہیں۔ نہ صرف مرد ہی ہیں بلکہ بہت ساری عورتیں بھی
शैतान की पैरवी करके जादूगरी की तरफ जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग इब्लीस के ऐसे ऐसे अमलात करके शैतानी रूहों की मुकम्मल कैद में आकर बतेरों को गुमराह कर रहे हैं और बतेरों की जिंदगी में गुमराही को फैला रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इन सब से हमें बचने की शदीद ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम बचें। और पहचान क्या है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं? क्योंकि कलाम खुदा में रूहुल कुद्दस पाक रूह के खादम भी हैं और इब्लीसी रूहों की मनादी करने वाले और इब्लीस की रूहें रखने वाले भी लोग हैं, और वो कलाम में से भी कुछ बयान करते हैं और तालीम देकर भी लोगों को गुमराह करते हैं, और लोग उनके झांसे में आते हैं और अजीब अजीब तरह की तालीम देकर वो हक से, ईमान से गुमराह कर रहे हैं। अब उनकी पहचान क्या है? उन्हें पहचानने के लिए हमें कलाम खुदा जो नसीहत करता है उसे हम देखते हैं। यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। जो हमारी सुनता है, यानी जो कलाम खुदा की सुनता है, कलाम की सुनता है, खुदा के मंसूं, खुदा के खादमों की सुनता है, वो खुदा से है। और जो खुदा से है ही नहीं, वो ना तो किसी खादम की सुनता है, ना वो कलाम की सुनता है, बल्कि वो इब्लीस की तरफ मुतवज्जो हो चुका है और वो इब्लीस की पूरी पूरी कैद में आ चुका है और गुमराह करने वाली रूहों के पूरे कब्जे में है। वो दुआ से दूर, कलाम से दूर, खुदा के मंसूं से दूर, कलीसिया और चर्च की रफाकत से दूर, वो ऐसे ऐसे कामों में ना फकत सिर्फ इंसान लोग ही गुमराह कर रहे हैं, बल्कि आज कल बहुत सारा इब्लीस ने नेटवर्क ऐसा जाल बिछा रखा है जो मोबाइल पे है, तरह तरह की अजीब अजीब कहानियों से, अजीब अजीब ड्रामों से, अजीब अजीब ब्लॉग्स में उसने फंसा रखा है ताकि लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जो हों और कलाम को टाइम ना दें, खुदा की हजूरी में ना रहें और रफाकत ना रखें, चर्च ना जाएं, बल्कि इन्हीं मशगलों में मशगूल रहें और खुदा से दूर रहें। और ये सब चीज़ें मिल मिलाकर ये सब इब्लीस का नेटवर्क है। क्या इंसान, क्या मीडिया, हर चीज़ को इब्लीस इस्तेमाल करता है। शैतान वही पुराना सांप, वही अज़दहा और उसके फरिश्ते और इब्लीस शैतान की ये सब रूहें बनी नो इंसान को तरह तरह की चीज़ों, तरह तरह कामों में फंसाकर खुदा से दूर करती जा रही हैं और ईमान से गुमराह कर रही हैं और हक से गुमराह करती जा रही हैं। तो मेरे अजीज़ों, बचने का एक ही तरीका है कि हम जहाँ भी हैं, जिस चर्च में भी हैं, ईमानदारी से चलें, फर्माबरदारी वफादारी के साथ चलें। जिस खादम के साथ भी हम अटैच हैं, अपने पेशवा की ताबेदारी और फर्माबरदारी करें और कोशिश करें कि हर रोज़ सुबह शाम जितना आपको टाइम मिले खुदा के हज़ूर झुकें और खुदा की कुर्बत में रहें, यीशु मसीह में पैविस्त रहें, ताकि आप खुदा की कुर्बत में रहकर, खुदा के परों के साए के नीचे रहकर, और खुदा जो हमारा किला, हमारी मोहकम चट्टान है, हमारा मोहकम किला है, हमारी निजात है, हमारे छुपने की जगह है, इन सब चीज़ों से आप छुप सकते हैं, लेकिन खुदावंद के अंदर, उस किले के अंदर रहकर। तो मेरे अजीजों, ये अमल जो मैं बता रहा हूँ आप करें। हर रोज़ अपने खुदा को वक्त दें, खुदा की हजूरी में ठहरें, कलाम खुदा से प्यार करें, अपने पेशों के ताबे रहें। इस तरह आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बरकत का सबब बनेंगे और खुदा के नाम को जलाल देने का सबब ठहरेंगे। खुदा आपको बरकत बख्शे कि आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए बरकत का बायस बने। आमीन।